السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اصغر علی اور دا اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سارے لوگ شیطانی مذہب اور اس کے اثرات سے واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں شیطان لوگوں کو کس طرح سے بہلا پھسلا کر اور ان کے دین و ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں شیطانی مذہب کا پیروکار بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی حیرت انگیز اور خوشگوار خبر ترکی سے آئی ہے، جس نے نہ صرف دل کو مسرت عطا کی ہے بلکہ حیران بھی کر دیا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کیسے کیسے جلوے موجود ہیں۔ یہ خبر کیا ہے اور کس لحاظ سے خوش نصیبی کی خبر ہے، اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، ترکی کا ایک لڑکا جس کا نام ایفی زبانی ہے، وہ پچھلے کافی عرصے سے شیطانی مذہب کا پیروکار تھا اور اس نے ایک مشہور ترکی پوڈ کاسٹر کی پوڈ کاسٹ میں آ کر اسلام اور مسلمانوں پر چبھتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات عرصے سے تلاش کر رہا ہے اور وہ بنیادی طور پر مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے اس کو زبردستی خاموش کروایا جاتا رہا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے بدظن ہو گیا اور اب وہ اسلام اور مسلمانوں کی تمام کمزوریوں سے واقف ہے اور اس کے نزدیک شیطانی مذہب ہی سچا مذہب ہے۔ اس ترکی پوڈ کاسٹر نے اس وقت اس کی باتیں سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس نے خود تحقیق کی اور ایک ایسے شخص کو اگلی بار اپنے ساتھ مدعو کر لیا جو اسلام کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ ناظرین، یہ شیطان پرست لڑکا جب اگلی پوڈ کاسٹ میں اس نئے مہمان کے ساتھ آ کر بیٹھا جو اسلام کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتا تھا تو اس نے بڑے ہی تند و تیز سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ اگر جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر عائد کیوں نہیں ہوتی، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہم سے حساب کتاب کیوں لیا جائے گا؟ مطلب یہ کہ اس لڑکے کے ذہن میں شیطانی پیروکاروں نے ایسے سوالات بھر دیے تھے جس سے اللہ رب العزت کی نفی ہوتی تھی اور اللہ رب العزت کی اہانت کا پہلو نکلتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سب سوالات سن کر اس عالم دین نے اس لڑکے کی ایفی زبانی کو بہت اچھی طرح مطمئن کیا کہ اللہ رب العزت اپنے علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ کب کیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو مکمل اختیار دے کر پیدا کیا ہے کہ وہ صحیح اور درست میں انتخاب کر سکتا ہے، تو اصل حساب ہمارے اختیار کا ہوگا کہ ہم نے اس اختیار میں کس قسم کے راستے کو چنا اور اس پر چلے۔ دوستوں، یہ پوری پوڈ کاسٹ تو ہم آپ کو نہیں سنا سکتے، اس لیے آپ کو خود متعلقہ چینل پر جانا ہوگا، البتہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ اس پوڈ کاسٹ کا انجام کیا ہوا اور اس لڑکے نے اس شیطانی مذہب کی پیروکاری کو کیسے ترک کر دیا۔ پوڈ کاسٹ کے دوران جب اس لڑکے نے بتایا کہ دراصل وہ پیدائشی طور پر ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بچپن میں اس کے اسی طرح کے سوالات کی بنا پر اس کے والدین اور اس کے بڑوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور اس کو تسلی ہمیں جواب نہیں دیے، جس کی وجہ سے اس نے ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستوں کا سہارا لیا، جس کے دوران اس کی ملاقات شیطانی مذہب کے پیروکاروں سے ہوئی، جنہوں نے اس کے دل اور دماغ کو اس طرح کے تشکیک آمیز سوال سے مزید بڑھتے ہوئے اسے آخرکار شیطانی مذہب کا پیروکار بنا لیا۔ اب اس لڑکے کا حلیہ دیکھیں، اس کے بال گلابی تھے اور اس نے اپنے پورے چہرے پر طرح طرح کی چیزیں لگوائی رکھی تھی اور اپنا حلیہ اس نے کسی شیطان جیسا ہی بنا رکھا تھا، لیکن سب سے اچھی اور مسرت آمیز بات یہ ہوئی کہ جب اس شخص نے اس لڑکے کے سوالات کے تمام جوابات دے دیے اور اسے مطمئن کیا تو اس نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ کیا تم کبھی خانہ کعبہ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری بچپن میں بڑی تمنا تھی کہ میں خانہ کعبہ جاؤں، لیکن اب تو میں اتنا غلیظ اور آلودہ ہو چکا ہوں کہ وہاں پر کیسے جا سکتا ہوں۔ اس جواب سے اس شخص کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے اندر ایمان کی کچھ رمق ابھی بھی باقی ہے، تو اس نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور آہستہ آہستہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی اس سے ملتا رہا اور اسے سمجھاتا رہا۔ آخرکار 2 ہفتوں کی محنت کے بعد اس لڑکے نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے ہوسٹ نے اس لڑکے کو یہ آفر بھی کی کہ وہ اسے اپنے خرچ پر عمرہ کروانے کے لیے لے کر جائے گا، اور یہی ہوا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو ان دونوں نے اپنے خرچے پر اس لڑکی کو عمرہ کروایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گئے، اور اب آپ دکھائی گئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا صحن حرم میں کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بھی مکمل طور پر تبدیل کروا لیا ہے اور ہر طرح سے اسلامی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت کا ایک وقت مقرر ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی ذرا سی بھی روشنی واقع ہو، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کی طرف آنے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے، جیسا کہ اس لڑکے کے کیس میں ہوا کہ خانہ کعبہ کا نام سنتے ہی یہ لڑکا نرم پڑ گیا، جس سے اس شخص کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ کے لیے اس شخص کے دل میں اگر نرم گوشہ موجود ہے اور یہ وہاں پر جانے کے لیے اس لیے ہچکچا رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، غلیظ اور آلودہ شخص ہوں، تو میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہو سکتا ہوں۔ اس شخص نے اس بات سے اندازہ کر لیا کہ اگر اس شخص کے اندر اپنے گناہوں کا احساس موجود ہے، اگر اس شخص کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا احساس موجود ہے، شرمندگی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا ابھی تک حق کی تلاش میں ہے، اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ حق کی تلاش میں نکلنے والے لوگوں کو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ سچے دل سے حق کی تلاش میں نکلیں تو وہ پھر سلمان فارسی ہی کیوں نہ ہو، انہیں 150 سال ہی کیوں نہ لگے، وہ 150 سال بعد بھی اپنا حق پا لیتے ہیں۔
اس لڑکے نے جس کا نام ایفی زبانی ہے آخر کار شیطانی مذہب کی تقلید کو چھوڑ کر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ ہمیں دجال کس طرح سے لبھائے گا اور ہمارے سامنے کیسے کیسے شعبدے پیش کرے گا، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک میں دنیا کے تقریباً سارے لوگ ہی دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو دجال کی اصلیت کو پہچانتے ہوں گے اور اس سے لڑیں گے، اور وہ تمام لوگ جو دجال کے مقابلے میں آئیں گے سب کے سب جنتی ہوں گے، سوائے ان کے جو دجال کی طاقت کا خوف کھا کر میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہدایت کی طلب اور دعا مانگنی چاہیے اور اپنے دل کو ایمان سے منور رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی وسوسہ یا وہم آپ کے دل میں آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شیطانی طاقت آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ سورۃ الناس میں آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور وہم ڈالتا ہے۔ شیطان آپ کو گن پوائنٹ پر مجبور کر کے یا بزور طاقت آپ کو مذہب نہیں بدلوا سکتا، اس کا مقصد ہی آپ کے ایمان کو مشکوک کر کے آپ کو جہنم میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے کسی بھی وہم اور وسوسے کا شکار نہ ہو، اور اگر ایسا کوئی وسوسہ یا وہم دل میں جڑ پکڑ لے تو کسی عالم دین سے رجوع کریں، کسی اللہ والے سے رجوع کریں جو آپ کے اس وسوسے کا درست طور پر جواب دے سکے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔